ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور جنوبی افریقہ مد مقابل، امید زندہ رکھنے کے لیے فتح ناگزیر، باقی کھلاڑیوں کی محنت اور تقدیر۔ پاکستان کے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ جاری، پہلی وکٹ 20 رنز پر گری، عبداللہ شفیق 9 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے۔ 42 رنز کے مجموعی سکور پر امام الحق بھی 12 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے، رضوان بھی پویلین لوٹ چکے۔ پاکستانی ٹیم میں ایک تبدیلی، حسن علی کی جگہ محمد وسیم جونیئر کا ٹیم کا حصہ۔ بابر اعظم جنوبی افریقہ کو بڑا ٹارگٹ دینے کے لیے پرعزم، واضح کر دیا پوری توجہ آج کا میچ جیتنے پر ہے۔ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج اور ریلیاں، یوم سیاہ پر 1 منٹ کی خاموشی۔ ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی سائرن بجائے گئے، ہر قسم کی ٹریفک روک دی گئی۔ شہر اقتدار کے باسی کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی۔ شرکاء نے مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کا مطالبہ دہرا دیا۔ کراچی میں بھی پیپلز چورنگی سے مزار قائد تک ریلی۔ نگراں وزیر داخلہ حارث نواز کی زیر قیادت شہریوں کی بڑی تعداد ریلی میں شریک۔ بلوچستان میں بھی یوم سیاہ کشمیر پر ریلیوں کا اہتمام۔ آزاد کشمیر میں بھی ریلیاں فضائے نعروں سے گونج اٹھیں۔ انصاف نہیں ہوگا تو امن بھی نہیں ہوگا، یوم سیاہ کشمیر پر رہنماؤں کے پیغامات۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر پرامن حل ناگزیر قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے باور کرا دیا، کشمیریوں کا جذبہ حریت چھینا نہیں جا سکتا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے 27 اکتوبر پر یوم کو تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دے دیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ ناجائز قبضے کو طول دینے کے لیے بھارت نے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری استصواب رائے کشمیری عوام کا جمہوری اور بنیادی انسانی حق قرار دے دیا۔ سینٹ اجلاس میں بھی مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و ستم کی گونج۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کشمیر پر بھارتی تسلط غیر قانونی قرار دے دیا۔ سینٹ اجلاس کے دوران 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت میں تبدیلی کی بھی مذمت۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا، بھارت مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ شہریوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پیر کے روز غزہ کی صورتحال پر بحث ہوگی، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی رولنگ۔ پلوامہ ڈرامے پر مزید انکشافات، راہل گاندھی اور سابق گورنر مقبوضہ کشمیر ستیہ پال کی اہم گفتگو سامنے آ گئی۔ ستیہ پال نے کہا، بی جے پی نے جانتے بوجھتے ہوئے پلوامہ کا الزام سیاسی فائدے کے لیے پاکستان پر لگایا۔ مودی کو بتایا کہ ہماری غلطی سے پلوامہ ہوا تو انہیں چپ رہنے کا حکم ملا۔ راہل گاندھی بولے، مودی نے آہستہ آہستہ بیوروکریسی، تعلیم، فوج اور کسانوں کو ختم کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ کی پٹی میں محدود زمینی حملہ، 250 اہداف کو نشانہ بنانے کے بعد اسرائیلی ٹینک واپس آ گئے۔ اسرائیلی فوج نے ویڈیو بھی جاری کر دی۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ نے غزہ میں جاریت خطے کی صورتحال کو غیر مستحکم کرنے کا باعث قرار دے دی۔ باور کرا دیا کہ کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا یہ جنگ کب ختم ہوگی۔ بولے، قتل عام پر خاموش ممالک اسرائیلی دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں۔ فلسطینی مندوب بھی اقوام متحدہ میں پھٹ پڑے، رکن ممالک سے غزہ میں قتل عام بند کرانے کا مطالبہ، مغرب کے دوہرے معیار پر بھی تنقید۔ فلسطینی اسرائیلی وحشیانہ بربریت سے بچنے کے لیے نقل مکانی پر مجبور۔ OIC نے اسلامی ممالک سے خوراک، طبی سامان اور دیگر امداد کے لیے ہنگامی اپیل کر دی۔ غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہیں، امداد کی اشد ضرورت ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے آزمائش کی گھڑی میں فلسطینیوں کی حمایت ناگزیر قرار دے دی۔ امریکہ اور ایران پھر آمنے سامنے، غزہ حملے نہ روکنے تو امریکہ بھی نہیں بچے گا۔ ایران کا انتباہ، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ پر فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت کا الزام لگا دیا، باور کرا دیا کہ تنازع کے پھیلاؤ نہیں چاہتے۔ امریکہ نے بھی ایران پر حملے کی دھمکی دے دی، امریکی فوج پر حملے بند نہ ہوئے تو جوابی کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو براہ راست پیغام۔ غیر قانونی تارکین وطن کی مہلت میں صرف 4 دن باقی، 31 اکتوبر تک انخلاء ناگزیر۔
1 نومبر سے قانون حرکت میں آئے گا، جو واپس نہیں جائے گا اسے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ افغان شہریوں کی واپسی کا عمل بھی جاری، 24 گھنٹے میں 4709 افغان باشندے وطن لوٹ گئے۔ واپس جانے والوں کی مجموعی تعداد 76,928 ہو گئی۔ نگران وزیر اعظم نے باور کرا دیا کہ افغانستان سے رشتہ نہیں توڑیں گے، لیکن شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ انور الحق کاکڑ نے افغانستان سے کالعدم ٹی ٹی پی کی در اندازی یاد دلا دی۔ سائفر کیس میں فرد جرم کے آرڈر کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست نپٹانے کا تحریری فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت 23 اکتوبر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ ٹرائل کورٹ کی آبزرویشن سے کسی قسم کا تعصب ظاہر نہیں ہوتا۔ اس بات سے انکار نہیں کہ شفاف ٹرائل ملزم کا بنیادی حق ہے۔ سائفر کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے جسے غیر مجاز افراد کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت نے فیض آباد دھرنے کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی۔ اٹارنی جنرل نے معاملے پر سپریم کورٹ میں عمل درآمد رپورٹ بھی جمع کرا دی۔ کمیٹی میں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکرٹری دفاع، ڈائریکٹر ISI شامل۔ رپورٹ کے مطابق کمیٹی نے 26 اکتوبر کو پہلے اجلاس کے بعد باقاعدہ کارروائی شروع کر دی ہے۔ کمیٹی 1 دسمبر کو وزارت دفاع میں رپورٹ پیش کرے گی۔ خانیوال میں استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے کے لیے تیاریاں جاری۔ خانیوال اسٹیڈیم میں 100 فٹ چوڑا اور 40 فٹ اونچا سٹیج بنایا جائے گا۔ پنڈال میں 20,000 سے زائد کرسیاں لگائی جائیں گی۔ چیئرمین IPP جہانگیر ترین بذریعہ ہیلی کاپٹر جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ ترجمان فردوس عاشق ہوا نے پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا کہ کل کا جلسہ تاریخی ہوگا۔ IPP سیاست کو نیا رخ دینے جا رہی ہے۔ جنوبی پنجاب کے عوام کو کبھی حق نہیں ملا، ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ سندھ میں مجوزہ حلقہ بندیوں پر پیپلز پارٹی، GDA اور دیگر جماعتوں کے اعتراضات۔ سانگھر سے قومی اسمبلی کی 1، خیرپور ٹھٹھہ، سانگھر سے صوبائی اسمبلی کی 1 سیٹ کم ہوئی۔ 171 اعتراضات الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے گئے۔ حلقہ بندیوں پر اعتراضات پر سماعت اور فیصلے 26 نومبر تک ہونے کا امکان۔ الیکشن کمیشن 30 نومبر کو حتمی حلقہ بندی کی رپورٹ جاری کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی ڈیوٹی کے لیے نجی شعبے سے عملہ لینے پر غور۔ تجویز پر سیاسی جماعتوں کا اظہار حیرت۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی تلاش۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کراچی سے امیدوار چننے کا محاذ خود سنبھال لیا۔ ڈاکٹر عاصم حسین کے ذریعے مختلف سماجی اور کاروباری شخصیات سے رابطے اور ملاقاتیں۔ تاجر رہنما رضوان عرفان کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کا ضلع وسطی میں بھی پیپلز سیکریٹریٹ کے قیام کا فیصلہ۔ 29 اکتوبر کو سیکریٹریٹ کا افتتاح کیا جائے گا۔ خسارے میں چلنے والی پاکستان اسٹیل مل سے نکالے گئے ملازمین کی تعداد سامنے آ گئی۔ 4 سالوں میں 5,282 ملازمین کو برطرف کیا گیا۔ 397 ملازمین رضاکارانہ طور پر ملازمت سے دستبردار ہوئے۔ بوجھ میں کمی اور بحالی کے لیے اقدامات کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ ادارے کی صورتحال جوں کی توں۔ معاشی بحران کا شکار PIA کی حالت نہیں سنبھلی۔ محدود ایندھن پروازوں کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ آج بھی 58 پروازیں اڑان نہیں بھر سکی۔ 11 دن میں منسوخ کی گئی پروازوں کی تعداد 537 ہو گئی۔ مالی بحران ادارے کو نجکاری کے مزید قریب لے آیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل بھاری کمی کا سلسلہ تھمنے کا خدشہ۔ حماس اسرائیل جنگ اور ڈالر کی قدر میں اضافے کے اثرات کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ 1 نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہنے کا امکان۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گیس بحران بھی دستک دینے لگا۔ صارفین کو صبح، دوپہر اور شام کے اوقات میں صرف 8 گھنٹے ہی گیس فراہم کی جائے گی۔ نگران وزیر توانائی محمد علی نے بری خبر سنا دی۔ صارفین کو LPG پر منتقلی کا مشورہ بھی دے دیا۔ نئے گیس کنیکشن پر پابندی جاری رکھنے کا فیصلہ۔